بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک سجدے کے درمیان نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا، سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور یہ اس کی بندگی کی انتہا ہے۔ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں۔ نبی کریم صلی السلام نے فرمایا، اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر زیادہ حقدار ہے۔ اب سجدے کی بات ہو رہی ہے کہ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد جو حکم آیا ہے وہ نماز کا آیا ہے۔ محترم ناظرین، نماز وہ چیز ہے کہ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے اور دین اسلام کا دوسرا رکن ہے، اتنا قریب کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین، دین اسلام میں ایمان ایک بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ ایمان ایک درخت کی مانند ہے۔ درخت کی شاخیں کبھی پھولتی پھلتی بھی ہیں، کبھی خشک ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ایمان کی شاخوں کو پانی دینا، ان کی جڑوں کا تک تجاوز کرنا نماز کا کام ہے۔ آج ایک ایسے مسئلے کی طرف مبذول فرمائیں گے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے یا کب جائز نہیں، اور نماز میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، پہلے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ رکھیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ذکر ہے، لَقَدْ كَانَ لَهُمْ فِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اے لوگو، تمہارے درمیان تمہارے نبی کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو سب سے پہلے نماز ادا کرنے کا حکم ملا۔ آپ نماز پر کار بند ہو گئے۔ نبی کریم کی نماز میں اتنی محبت اور محیت نبی کریم رکھتے تھے، آپ جب بھی نماز پڑھتے تو خشیع الہی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو چل پڑتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنے ذوق سے نماز پڑھتے کہ ساری رات آپ قیام میں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجود میں گزار دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آیا، اے ام المومنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، حضور کی کوئی بھی عجیب بات نہیں ہے، چنانچہ ایک وقت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم ناظرین میرے پاس رات کو آئے اور آدھی رات کو اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے وضو فرما کر ایک لمبا قیام کیا، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنسوؤں کا پانی چھلکنے لگا۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا تو یہی حالت، پھر سجود فرمایا تو یہی حالت۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو بخشے ہوئے ہیں، اتنی نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایمان والو سنو، شروع میں نماز تہجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی۔ اب یہ واجبیت کا حکم 1 سال تک رہا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہوا کہ اے میرے بندے، آدھی رات کو اٹھ کھڑے ہوا کریں اور خوب اللہ کی تسبیح بیان کریں، صبح اور شام کو بھی کریں اور رات کو بھی خوب رب کی حمد و ثنا کریں۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فریضے کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا۔ آپ کی کہیں مثال نہیں ملتی، لیکن یہ حکم 1 سال تک رہا۔ اس کے بعد یہ نماز نفل نماز ہو گئی اور اس نماز کو نماز تہجد کا حکم بھی ملا۔
اس کو ایک سنت کے طریقے خوب میرے نبی ادا کرتے رہے۔ یہ نماز اتنی ہمت کی حامل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بہت سی تکلیفوں کو بھی اٹھایا اور بہت سی مصیبتوں کو بھی برداشت کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا تمسخر بنا رہے تھے۔ ابو جہل بولا، کاش کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری اٹھا کر لاتا اور میں محمد پہ ڈال دیتا۔ ایک بدبخت اٹھ کر گیا تو اس نے اونٹ کی اوجری لا کر حضور پر ڈال دی۔ اوجری بھاری ہونے کی وجہ سے آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے تو بی بی فاطمہ الزہرا آئیں۔ انہوں نے آ کر اپنے والد گرامی سے اوجری کو ہٹایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا گھر آ گئی اور حضور اکرم بھی گھر آ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کا سر مبارک دھو رہی تھیں اور ساتھ رو بھی رہی تھیں، تو حضور اکرم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ نہیں روئیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہے اپنے بندے کا، تو رب ضرور ہمیں درجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ بات یہ ہے کہ ہماری نماز کس طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ناظرین، ایسا کرنا، آنکھیں بند کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے اور یہودیوں کا یہ عمل ہے۔ چنانچہ تحفۃ الکتاب کے معلم نے لکھا ہے، آنکھیں بند کرنے سے یہودیت کے متشابہ ہوتا ہے اور آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا شرعی حکم ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ سنت کے متضاد ہو جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اگر نماز میں خشوع و خضوع زیادہ ہونے کا خیال ہو تو آنکھیں بند کرنا جائز ہیں، لیکن اگر خشوع و خضوع آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی آ رہا ہو تو آنکھیں بند کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔